السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں ایک بولنے والا بت کا بہت ہی عجیب و غریب قصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، سرزمین مکہ کا ایک مشہور ولید نامی کافر تھا جو نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا تھا۔ ولید ایک امیر تاجر تھا۔ اس نے اپنے گھر میں ہی سونے کا ایک بہت بڑا بت بنا رکھا تھا جس کی وہ دل و جان سے عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ بت کی پوجا کرنے میں مصروف تھا کہ اچانک وہ سونے کا بت اس سے باتیں کرنے لگا جس کی وہ پوجا کر رہا تھا۔ اس بت نے ولید سے کہا، اے میرے ماننے والے، مجھ پر یقین کرنے والے، میری بات سن لے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں، رسول اللہ کا دین سچا نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تم کبھی بھی ایمان نہ لانا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی کبھی بھی تم تصدیق نہ کرنا۔ بت کو بولتے ہوئے دیکھ کر ولید کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے اپنے ارد گرد رہنے والے اور دوسرے کافروں کو اکٹھا کیا اور بولا، دیکھو میرا خدا کیا بول رہا ہے۔ جب سارے لوگ اکٹھے ہو کر ولید کے بت کے پاس آ گئے تو انہوں نے بت کے منہ سے وہی الفاظ سنے جو ولید نے سنے تھے۔ دوسرے دن پورے علاقے میں یہ بات عام ہو گئی اور پھیل گئی۔ سب لوگ آتے اور اس بت کے منہ سے یہ بیہودہ الفاظ سن کر سب چلے جاتے۔ ایک دن انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دے دی کہ اے محمد، دیکھو اس بت کے پاس آپ تشریف لاؤ اور اس کی آواز سنو۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی دعوت دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بت کے پاس تشریف لائے۔ ادھر ولید نے چالاکی سے سارے مکہ والوں کو ایک میدان میں اکٹھے کر لیا تاکہ آج بت کے منہ سے یہ الفاظ سارے کے سارے لوگ سن لیں، اور پھر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں وہ بھی دوبارہ سے ہمارے خداؤں کو پوجنے لگ جائے۔ لوگ میدان میں کھڑے اکٹھے ہو گئے۔ جب بت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے لوگو، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ان کا دین سچا ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ میری ان باتوں سے
کبھی بھی انکار مت کرنا۔ اگر تم ان باتوں سے انکار کرو گے تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان لے آؤ۔ خدا اور اس کے نبی کو راضی کر لو گے تو تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اے کافرو، بتوں پر یقین کرنے والو، تمہارے سارے بت تم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اگر تم نے انہی بتوں کی پوجا کی، میری پوجا کی، تو تم سارے کافر مزید گمراہ ہوتے چلے جاؤ گے، اور مرنے کے بعد تمہارا ٹھکانہ جہنم کی وادی ہوگا۔ جب ولید نے اپنے بت کے منہ سے یہ سارے الفاظ سنے تو اس نے شرم کے مارے سر جھکا لیا۔ ولید کو اپنے بت پر اتنا غصہ آیا کہ اس نے غصے میں آ کر اس بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے واپس جا رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک گھڑ سوار پر پڑی جو بڑی تیزی کے ساتھ اپنے ہاتھ میں خون سے تر تلوار لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہا تھا۔ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور دریافت فرمایا کہ تم کون ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان جن ہوں، میں آپ پر یقین رکھتا ہوں۔ مجھے مہین ابن العبر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ میں جبل طور میں رہائش پذیر ہوں، وہاں رہتا ہوں۔ میں کسی کام کے لیے دوسرے علاقے میں گیا ہوا تھا۔ میں آج کافی دنوں کے بعد جب گھر واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر والے کافی اداس بیٹھے رو رہے ہیں۔ میں نے ان سے رونے کی وجہ دریافت کی تو میرے گھر والوں نے جواب دیا کہ ایک شیطان ولید کے بت کے اندر داخل ہوا ہے اور اس بت کے اندر سے اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیہودہ الفاظ لوگوں سے کہے ہیں۔ وہ شیطان آج پھر اس بت کے اندر آنے والا ہے اور لوگوں سے وہ بیہودہ الفاظ دوبارہ کہنے جا رہا ہے، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ بہت ہی غلط الفاظ بولنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جب میں نے گھر والوں سے یہ الفاظ سنے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو میں نے اس شیطان کو راستے میں روک کر اسے وہیں پر قتل کر دیا۔ اور میں نے آپ کے سچے نبی ہونے کی گواہی دی۔ یہ جو کچھ بولا تھا وہ سب کچھ میں نے ہی ابھی بت کے اندر سے بولا ہے۔ مسلمان جن کی یہ بات سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اس جنات کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کی۔ دوستو، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آج کل ہمارے زمانے میں بھی بہت سارے جگہوں پر، مزارات پر، بت خانوں میں، قبروں کے اوپر عجیب طرح کی آوازیں ہم کو سننے کو ملتی ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے کہ اس طرح کی آوازیں
شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ ان آوازوں کے ذریعے سے ایک ایمان والے کے ایمان کو ختم کرنا چاہتا ہے، اس کے ایمان کو چھیننا چاہتا ہے۔ اگر کہیں ایسا واقعہ ہو تو ہمیں اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے اس جگہ سے دور ہو جانا چاہیے اور کسی مجاور کے بہکاوے میں آ کر اپنے ایمان کو بیچنا اور اس کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ دوستو، واقعہ کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا ہو تو اس واقعہ کو اپنے دوستوں میں ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ میں محمد اکمل آپ سبھی سے آئندہ ویڈیو میں پھر سے ملتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔